إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سورہ الاعراف 180 نمبر آئے میں پڑھی جو کچھ یہ بیان ہوا اور جو میں بیان کرنا نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھی سنتے رہتے جہنم تو دی جدو گزرنا سب انسانوں نے توبہ توبہ اگ دے سمندر ہونے اتوں دی ایک پوڑ ہونا سب نیک بد نے اتوں دی گزرنا کچھ نے بجلی کی رفتار نہ لنگ جانا کچھ ہوا کی چال نہ چلن گے کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح کوئی اونٹ کی طرح کوئی پیدل چل رہا ہے کوئی بیچارے کس طرح کچھ نہ کانٹے لگے ہونے دہیں طرف ہی کلا لی برخطاتی پھڑ پھڑ کے تھلے لے جان گے دیکھتے جان گے بد نصیب لوگ اس جسر پل اسی پل سراٹ کے حضرت ابو سعید خدری صحیح مسلم فرماؤں کہ میرے تک رسول اللہ کی یہ بات پہنچی ہے یا ادک کو میرا اشارہ بال نالوں باریک ہے حد میرا تلوار نالوں تیز جیسے تو دنیا گزر رہی ہو رہی کہ اسے حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول بھی جڑے نا پیغمبر رب سلم کہہ رہے اللہ بچائیں اللہ حفاظت کرو وہ پل سراج جڑا نا میرے دوستوں بزرگوں اس دنیا جیسی گزر رہا ہوتا وہ اس دنیا جو سچ مجھے رب نے بنا کے بکھا دینا گزر اتنے رہا کوئی ڈگ رہا کوئی پار ہو رہا وال نالوں باریک ہے تلوار نالوں تیز حدیث نامہ امیدان دراز تر گٹی ہزار حیف نہ دی قیامت موجود شاعروں کا مولوی افسوس ہے بھی تو ویکھ نہ سکیا کہ میزان بھی اتنے لگی ہے نواں مال بھی تیرے ہاتھ ہے اور پل سرات بھی اجت گزر رہا پل سرات وہی ہے میرے عزیزوں دوستوں جنہوں اسی سرات مستقیم ہیں کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا وہ بالکل وال نالوں باریک ہے تلوار نالوں سے بڑے بڑے عالم یہاں ہو جاندے یہاں بالکل ایسا باریک خط ہے کہ اتنے قائم نہیں رہ جائے ان اسی افراد تفرید نے یہاں چلے گئے گل بدا دیتی یا تفرید کٹاتا تباہ ہوندے جاندے انہاں چ ایک مسئلہ جڑا انتہائی باریک ہے اور میرے دوست بیٹھے ریاض صاحب انہوں نے مینوں دتا بھی مشائخ کانفرنس ہوئی تو مشائخ نے اتنے پھر سارا نے مل کے نا وسیلے کی گلاں کیتیاں پھر نیک لوگوں تو تبرک بہت لمبا چوڑا بیان کیتا سارے بڑے بڑے مشائخ جمع چلو وہ بھی دسنا کنی کی گل وہ صحیح ہے کیونکہ بات جڑی عام پھیلی ہے بے تبرک وسیلہ وسیلہ قرآن مجید بھی آیا وقت ہوئے وسیلہ کہ لوگوں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اے قرآن مجید سورہ مائدہ چاہتا وسیلہ ڈھونڈو یہ جو کئی لوگ آتے بھی کوئی پیر پھڑو کسی بزرگ کا دامن پھڑو وہ لڑ لگو اللہ نے کیا کہ وسیلہ ڈھونڈ وسیلہ ساری زبان چکے ہی ہوں بھی کوئی آدمی ذریعہ اختیار کرے کسی آدمی نو اپنا بناوے سبب جہاں وہ بیڑا پار کرے کسی نے ملنا بنا تو بھی بھائی کوئی بندہ تلاش کریے عربی زبان کا مفہوم نہیں جو مانے نا تھوڑے وقت تھوڑا رہ گیا لوڈ شیڈنگ نے کام ہی خراب کر دیتا مگر مضمون نازک بالکل باریک ہے پھسل گیا جڑے توحید والے وہ بھی پھسل گیا وہ توحید کا ایسا انہوں نے حیضہ ہوا میں انہوں نے جو صحیح سی نا توسل وہ بھی انکار کر ایسا وسیلے کہنے لگ پہ بھی شرکیا یہ بھی سمجھو متشدد بہت سختی کر رہا ہے حالانکہ دین بہت ساری چیزیں منتا ہے کہ نیک لوگوں کا توسل اور تبرک ٹھیک ہے انہوں بھی مننا چاہیے اور دوسرے پاسے انہوں کا بیڑا غرق ہو گیا جنہیں سمجھے اللہ تعالیٰ انہوں معطل ہے یا وہ کتنے بہت دور ہے ہوں کوئی ایسا ہی بندہ جڑا اتنے رسائی ہوئے وہ ساڈے بسوں بن گیا باہر یہ سب گلاں جڑیاں نے وہ جی باریک ہے نا تلوار نالوں اور بال نالوں باریک تلوار نہ تیز تار ہے جتنے امت چل رہی ہے
بھائی بچ بچ کے چلو اور صحیح دین دے رہو تلاش کرو۔ تو قرآن مجید جڑا سورہ مائدہ چ آخیا وسیلہ تلاش کرو، دوجے تھاں آخیا سارے نیک بندیاں دا، نبیاں ولیاں دا، یبتغون الی رب الوسیلہ، کہ وہ سارے آپ رب دی طرف وسیلہ ڈھونڈتے، انہوں نے بھی آخیا وہ خود وسیلہ ڈھونڈتے، انہوں دا وسیلہ کہڑا اور بھی وہ بندہ لبتے پھرتے۔ تو وسیلے کا ایک معنی تے جڑا عربی زبان دے چلنا وہ قرب، کہ اللہ تعالیٰ دے نیڑے ہون دی کوشش کرو نیکیاں دے۔ حضرت ابن عباس فرماؤندے اصلی معنی قرب المنزل عند الملوک، کہ بادشاہ کے دربار کو اچھا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ کسی بندے کا کوئی دخل نہیں۔ تقرب الی بالطاعۃ، نیکیاں کر کے دین تے عمل کر کے برائیاں تو بچ کے اللہ تعالیٰ دے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ یہ جتنے ہے نا وسیلہ ڈھونڈو، اتنے تو مانا مطلب ہے اتنے کسی انسان کا کوئی دخل نہیں، خود انسان کی اپنی کوشش ہے برائیاں تو بچے نیکیاں کرے، ارے نہ کرو اللہ تعالیٰ تو دور نہیں رہتا، قریب ہو جائے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل اور مائدہ یہ مانا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو، اللہ دے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ مگر کئی جگہ حدیثاں وسیلے کا ہور مانا بھی ہے، جی ہوں دعا جی پڑھی کہ نبی علیہ السلام جیسے نے آتے محمد الوسیلہ، محمد نے وسیلہ دے، حضور لی خود وسیلہ مانگ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے عرش دے قریب ایک مقام ہے، ساری مخلوق تھلے ہونی ہے، اور ایک انسان ہونا جو اللہ دے عرش دے تھلے وہ سیٹ ہونی ہے، اور وہ مقام ہے وہی مانا ہوئی کہ بادشاہ کے قریب بھی جگہ ایک انسان میں ملنا وار دیوانا کون آوا۔ حضور نے فرمایا امید ہے اب میں ہی ہوں، مگر دعویٰ نہیں، تسی اذان تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریا کرو، اللہ سارے نبی نو مقام عطا فرما اپنے قرب دا، میں پھر تھوڑی سفارش کروں۔ تو ایک معنی تے مقام قرب ہے، نیکیاں دے ذریعے حاصل ہوندا۔ حضور دا اپنا مقام ہے، ہر بندے نوں چاہیے کہ وہ اللہ دے نزدیک وسیلہ دا کوشش کرے، نیڑے ہونے کی کوشش کرے۔ نیڑے ہونا یہ بھی نیکیاں کرے، برائیاں تو بچے۔ ایک دوسرا توسل ہے توسل بالاسماء الحسنی، جس اللہ نے آخیا کہ اللہ دے بہت پاک نام ہے، اپنی دعاواں جو دے ذریعے تسی وسیلہ ڈھونڈو، جب دعا کرو اور گلاں دی بجائے حوالہ دیو، تدے قرآن مجید دیاں دعاواں رسول اللہ دیاں دعاواں تسی پڑھ لی، کسی پیچھے انک انت العزیز الحکیم، کسی پیچھے انک انت الغفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ دے اسماء دا حوالہ۔ اور دو ناموں کا حضور نے بہت حوالہ دیتا، وقت بہت تھوڑا مگر انہوں پلے بنائے تے کئی کتاباں تسی لکھ سکتے۔ توسل بالاسماء ہے کہ اللہ تعالیٰ دی کسی صفت دا واسطہ دے، تو اے جا مالک ہے رحم کر۔ علم اور قدرت اے دو شے ہیں کہ ہر شے جاننا اور سب کچھ کر سکے، اے دو ہی چیزاں مشکل کشائی دی ضروری، پتہ ہوئے کہ اس بندے نے کی مصیبت ہے، اور نال اے وہ کر سکتا ہوئے، یہ لیے العزیز الحکیم۔ العزیز ہے اس لیے کوئی کام ہونا نہیں، وہ قدرت تو کوئی شے باہر نہیں، کسی شے کے بارے نہیں کہہ سکتے، اللہ نہیں کر سکتے۔ اور حکیم ہے کہ وہ خود جانتا کہ کی کرنا کی نہیں کرنا۔ کسی العزیز العلیم بھی آ جاتا کوئی علم والا، کسی العزیز الرحیم آ جاتا کہ وہ مہربانی ہے۔ اس تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، میں اشارے کری جانا اللہم بعلمک الغیبہ وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے نوں چونکہ جاننا، غیب دا علم ہے تینوں، تے ساری مخلوق تے قدرت ہے تینوں حاصل، دو چیزوں کا حوالہ ہے، جاندا بھی ہے قدرت ہی ہے۔ اس تو جب تک مینوں زندگی دینی ہے نیکی تے زندہ رکھی، اور موت دینی تے نیکی تے۔ جڑی دعا استخارہ ہے وہ جی سکھایا جدوں کہ کم دا ارادہ کرو، مشورہ بھی کر لو، رب نوں پھر کہو۔ کئیاں نے استخارے لمبے چوڑے دیکھ لے کتاباں جی لکھے بھی سو پھر تانوں خواب آؤ گے انہیں دن، بالکل جھوٹ ہے، یہ جی کوئی گل نہیں، نہ کوئی الہام ہونا نہ وہی آنی ہے، صرف یہ ہے کہ خیر دی دعا، استخارہ خیر دی دعا، اور غیب نہیں پردہ نہیں کھولا کہ اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے دو صفتوں دا والا کہ تو چونکہ جاننا ہے ہر شے نوں، میں تیرے کو مانوں گا کہ جے خیر ہے کام کری، کہ تو قادر بھی ہے وَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ الْعَلِيمُ، تو سب کچھ کر سکنا، میں کچھ نہیں کرتا، تو ہر سب جاننا، میں کوئی علم اور قدرت دا حوالہ۔ اس تو جو بہتر ہے نا جے کام ٹھیک ہے ہون دے، نہیں کہ تھوڑا کوئی اٹکا دے، اینا ہی استخارہ، اور کوئی نہ ڈھونڈے مینوں کوئی خواب آئے تو چابی نہ پوچھ دے، خیر دی دعا کر کے چپ دلوں کر دے، پھر جے ہو جاوے سمجھے کہ اللہ نے جو آخیا سی بغیر خیر و برکت رد ہون دے، کہ کوئی روڑا اٹھ گیا سمجھے نہیں کیا سی کہ اللہ شارع تے روک دے۔ تو علم اور قدرت دا حوالہ، اسی طرح ہی بخشش منگتے جے غفور الرحیم کو، اگر رزق چاہتے جے فتح اور رزاق دا حوالہ دیو۔ تو دوسرا پھر توسل جڑا وسیلہ دعا جو کیا کہ اللہ تعالیٰ دی صفات دا حوالہ دیو، انہوں بادشاہ نے کہو کہ تو ایس شان دا مالک ہے میرا کام کر، یہ سب سوالہ وسیلہ بہت عمدہ۔
بس جو اگر علم دی ضرورت ہے علیم کہہ کے انہوں پکارو. جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی سوال اڑ گیا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جانا بیابان کوئی ویران مسجد لب کے سجدے پہ جانا اور کہہ دینا اللہم معلم آدم علمنی، اے اللہ جنہیں آدم کو اسماء سکھائے سی نا مینوں بھی علم دے. اللہم فہم ابراہیم فہمنی، تو آنا میں ابراہیم کو سمجھ دیتی تھی مینوں ہی سمجھ دے، اسے بھی اکتا کھول ہو جانا مسئلہ حل ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نو پکارنا وہ نامہ نہ ہے. سورت کی جی آیت پڑھی عربی یہ ہے کہ اللہ دے پاک نام ہے انہوں دا حوالہ دے کے منگ. ایک حوالہ دعا چ ہے، اور پہلا چیز خود آپ کوشش کرنا، یہ ہوں دعاواں کی گل ہے کہ دعا کہڑا کہڑا وسیلہ پا سکے. ایک اللہ تعالیٰ دے اسماء صفات دا حوالہ، دوسرا توسل بالاعمال صالحہ، کچھ نیک کام کرو، خیرات کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو یا اور کوئی نیکی کیجیے وہ حوالہ دیو جڑا تمہیں سچے دنوں پتا بیا کام تے جڑا باقی اللہ واسطے یا ٹھیک ہی ہویا جی وہ حوالہ دیو کیا کام اللہ جی تینوں پسند ہے راہ فرما. یہ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا کہ 3 بندے جا رہے تھے، بارش آ گئی، وہ تو بچن نہیں غار چلے گئے، اتوں ایک چٹان لڑکی دروازہ بند ہو گیا. وہ سارے بیچارے زور لا کے کوئی روشنی بھی نہ نظر آئے، ہٹاؤن کی کوئی صورت ہی نہ. تینوں نے آخیا ہوں سوائے موت دے کچھ نہیں، زندگی جڑا کوئی ایسا عمل کیتا نہ جتے بھروسہ، کیا کام رب نو ضرور پسند ہے وہ حوالہ دیو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس نے ایک نے پھر آخیا اللہ تعالیٰ تو جاننا میں بکریاں چارتا سی، ماں باپ بوڑھے سی، رات نو جب تھکا کھانا مٹتا نا پہلا دھد چو کے پاوے میرے بچے اور بیوی چیختے رہتے، میں بوڑھے ماں باپ نو پیاؤں سی، پھر پیاؤں سی. ایک رات میں آیا تو سو گئے ہوئے، دیر نہ میں آیا تو بچے چیختے رہے، مگر میں پیالہ لے کے کھڑا رہا. جب سویر لگی ادو میں پیا تو پھر بچہ رویا، اے اللہ اس میں میرا نہ کچھ بگاڑ سکتے تھی، بے بس ہوئے یہ صرف تیری رضا اگر مطلوب نہ ہوتی کام کیوں کرتا. چتران کچھ سر گیا، روشنی نظر آنی شروع ہوئی مگر نکلتا رستہ نہیں تھے. دوسرے نے کہ اللہ میرے کو مزدور سی، ایک مزدور میں مزدوری دین لگا تو ناراض ہو کے چلا گیا، یا تو پیسے تھوڑے جنو میں وہ پیسے کاروبار لگا وہ بہت مال ود گیا، جنگل پر گیا جانوروں نے، بڑی مزباد مڑیا. میں نے آخیا یار میرے کچھ پیسے بھی دے دے، میں آخیا جو کچھ تیرا ہی، حالانکہ انہوں کی پتا میرے پیسے نہ اضافہ ہوا. انہیں آخیا ٹھٹھا نہ کر، میرے پیسے تھوڑے جی. نے آخیا نہیں تینوں نہیں پتا، تیرے پیسے ہی کاروبار لگاتے، اے اللہ تیری رضا مطلوب نہ ہوئی، میں انہوں تھوڑے جہ دے کے نہ تنخواہ دینا اور راضی راضی پتھر ہو رہا. صحیح بخاری جی حدیث الغار حضور نے سنائی. کہ تیسرے نے آخیا میرے چچا جی لڑکی سی، مینوں وہ بڑا پیار سی، ساری عمر کا میرا شوق سی بھی میرے خواہش پوری کرے، مگر وہ بات نہیں سی منتی، نیک سی. ایک وقت آیا تو غریبی پر انہیں تنگ ہو گئے، جو بچی آئی انہیں آخیا انہیں پیسے چاہیے. میں آخیا پیسے کی کوئی گل نہیں، مگر آ میرا ارادہ اور شوق ہے. تنہائی سے کٹھے ہوئے جب میں برائی کا ارادہ کیا اور رو پئی. میں پوچھا تینوں شکل نہیں پسند آئی ہے کی؟ انہیں آخیا تو کوئی گل نہیں، مگر صرف یہ سوچتی ہے غریبی نے آ دن دکھایا، اگر غریبی نہ ہوتی آ وقت کیوں آؤں گا کہ ساری عمر میں عزت کی حفاظت کی ہونا نہ بتا گی. تو میں انہوں نے آخیا پیسے بھی پھٹ کے گاہ بھی چلی امداد ہوتی رہو گی چلی گیا. تیرے خوف تو اللہ ڈر گیا، حالانکہ میری پوری عمر چاہنا پتھر بالکل آ گیا. اے توسل بالاعمال صالحہ، یہ سب کوئی دعا بھی کریں گی پہلا کوئی کام کرو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ خیرات کر دو، کوئی روزے ہی رکھ لو، پھر کرو دعا تو انشاءاللہ نہ اللہ قبول فرماؤ گا. کوئی ترلا تو مارو، کچھ عمل کر کے اللہ دے دار نیت نیک نہ خالص کرو، پھر رب فضل کرنا. صلاۃ الحاجت بھی تھوڑے سامنے دسی دا حضور نے آخیا کوئی کام ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل فرماؤں گا. اور تیسرا پھر توسل جناب، اور توسل بے دعا صالحین کہ نیک لوگوں کو دعا کرونی، یہ بھی دین ہے. یہ منکر نہ ہوئے کوئی بے آدمی کسی نے شفا دی دعا کرو، بارش دی کرو، یہ درست ہے، یہ کوئی ڈر نہیں. نہ وہ بزرگ کسی نے کوئی جندہ نہ وہ اختیار جندہ ہوئے تو آپ کیوں دعا کرے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے محنت کر رہا، کوئی کسی نہیں جندہ دینا اللہ، مگر یہ جڑا نا جو محبت پارو آخنا تھی دعا کرو ٹھیک. نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ لوگ حضور نو آتے تھے، حضور نے دعا کرنی، بارش ہوندی تھی، بیماراں نو شفا ہوندی تھی، اللہ رحم کرتا. اور بعد حضرت عباس رسول اللہ کے چاچا تھے، نبی علیہ السلام چاچے کا ایسا ہی ادب کرتے تھے جی باپ دستے، فرمایا بھی یہ چاچا اس طرح ہی جی باپ ہے کہ رائے ہی احترام کرو. مگر اسی بھول گیا، کوئی نہیں اپنے باپ کا نہیں کرتے، چاچے کا کی کرتے. حال ہو گیا ماوا مارا فکر کی ماسیاں کا، جنہیں ماوا مار چڑیا نا ماسی کا کی ادب کرنا، باپ بھی نہیں منے چاچے نو کی مننا، مگر حضور پاک چاچے کی طرح احترام کر رہے جی. اس تو حضرت عباس حالانکہ بہت بعد اسلام دیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا پیا
لوگ نکلے میدان حضرت عباس نو لے گئے تو اسے آخیا اللہ دے اے اللہ جب سانو مشکل بن رہی سی بارش جیسی تیرے نبی کو دعا کراؤں گے وہ وسیلہ ڈھونڈتے سی اتنا نتوسل ہو نبی کا آدھے اللہ کے رسول دعا کر وہ کرتے سی تو باہر ہوں نہیں ہے چاچا وہ یہ دعا کرتا حضرت عباس نے پھر ہاتھ اٹھائے امام شوکانی لکھتے نہ ویکیا میں اینی دیر بعد مسلمان ہوا نیکیاں یہاں دیا زیادہ فتح مکہ کے میں ایمان مگر صرف مینو حضور کا چاچا سمجھ لیا کہ ہاتھ اٹھا کے آخیا کر لا میرے ہاتھ گناہ نہ بڑے ہیں میں نہ سارے تو پیچھے پھر ویس پڑھو میں تیرے نبی کا چاچا رحم فرما اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے تو جل کر ہو گئے بارش ہی بارش ہو گئی اس تو ہوں سارے کئی لوگ کہتے ہیں جی حضور تو بعد وسیلہ جائز ہوتا تو عباس کا کیوں پڑھتے بھائی یہ دعا کا وسیلہ کہ زندگی کو دعا کرونی ہور گل ہے وہ وسیلہ جڑا اگے آ جاتا وہ بھی ٹھیک ہے موت تو بعد ایویں گڑبڑ کیوں کر دی الگ الگ وسیلے پہلا اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا وسیلہ پھر اپنے نیک عملوں کا وسیلہ پھر نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ بالکل زندہ کو کرونی ہوں جا کے قبر سے آخر دعا کرو جی میں میرے چیر چلاؤنا خدا جانے نے کی ہے کہ نہیں کوئی ٹھیکہ بھی ضرور نے ضرور ساری من لی پہلے یہ نہیں پتا سنی ہے کہ نہیں پھر انہیں ضرور وعدہ کیا بھی تھی کہو گے میں کری کہ نہیں میں کہنا اندازے کر رہی ہے زندہ نو کہو جی حضرت عباس نو کیا رسولہ کی قبر پاک سے نہیں گیا حضرت عباس نو کیا تو زندہ کو دعا بھی بالکل ٹھیک آخری مرحلہ جڑا خطرناک ہے نا وال نالوں باریک وہ ہے کوئی نہیں نہ اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ نہ نیک عمل نہ اس بزرگ کی دعا ان جو نہ محبت کا حوالہ محبت کے کئی انداز ہے جنہوں چ صحیح حدیث جی آتا انہیں ہوں انکار کریے ماری کہہ جہنم بگڑا باریک ہے تلوار نالوں اور نہیں دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضور ہے نہیں دعا بھی نہیں ہو رہی اگر رسول کریم علیہ السلام کا جڑا جبا جڑا حضور پہن دے اوور کوٹ جبا کی سروان وہ حضرت عائشہ صدیقہ تو سی رضی اللہ تعالیٰ وہ فوت ہو گئی تو انہوں کی بہن حضرت اسماء کو حضرت ابوبکر کی ہڈی بیٹی ہوں صحیح حدیث پا کے ابھی لوگ جب بیمار ہوں سن اسے جانا اور حضرت اسماء نو کہنا انہوں نے پھر وہ جبا جڑا سی نا وہ اس طرح انہوں پانی کھلا دینا وہ پرلا تو لوگوں نے پینا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سفا یہ تو پہلے تو کوئی بھی گل نہیں نہ اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ نہ دعا ہے نہ عمل کا وسیلہ حضور کا کپڑا ہی جڑا سی ہلا دینا کپڑا کچھ نہیں چلتا اگر سمجھے کپڑا دینا پھر کافر ہی ہو جائے وہ والنا بڑی گل ہے جنہ اللہ سی مگر جب محبت کا اظہار کیا یہ بھی اصل عمل سالے کا حوالہ ایک نیک عمل ہے مگر زبانی اپنا عمل دسنے کی بجائے کیا تیرے نبی نے محبت رکھ سانوں تو کپڑے بھی پیارے ہیں اس طرح تیرے پیغمبر کا جبا تو ہو کے صحیح مسلم جب پڑھ جاؤ تاکہ جس نے دسیا نا وال نہ باریک اور تلوار نہ تیز توحید اپنی جگہ سے دینا لینا سب اللہ نے کوئی دوجا نہیں دے سکتا نہ کوئی دخل ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تو جبا جڑا سی پھر لوگ جاندے اور انہوں کپڑا جڑا سی ہلا کے نا وہ نبی علیہ السلام دا کپڑا ہلا دینا اور وہ ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے شفا دینی اور دوسرے پاسے نبی علیہ السلام دے بال مبارک سی وہ بارے حضرت انس فرماؤں لکا رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اللہ کیا یہ لکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس نے دیکھا 10 سال خدمت کی کہ اس نا سر منن والا آپ کا سر من رہا اور کنی سمجھے اسلام کے اندر لوگوں کی محنت ہے بھی انہوں نے بلایا نہیں بھی یار وہ بندہ کہڑا سی جہاں اسے آپ کا سر من رہا وہ بھی یاد رکھا کہ عبداللہ بن معمر وہ ہاتھ حضور نے آخیا عبداللہ ایسے تیری قسمت کی دی ہے کہ رسول کا سر تیرے قبضے سے اور اس طرح تیرے ہاتھ ہے انہیں آخیا اللہ میں رسول میں اس نعمت خدا کا شکر گزار تو فرمایا ہر لاکھ سر من رہا سی واطاف بے اصحاب تے سارے اصحاب حضور دے کے دائم چکر انہوں نے برداشت فما یریدون ان تکاشر الا فی ید الرجل کوئی نبی علیہ السلام کا ایک وال بھی لوگوں تھلے نہیں بگڑ دیتا سب نے اپنا ہٹایا کسی نے کوئی سنبھالیا کسی نے کوئی عبیدہ بن سلمانی امام بخاری دیکھے 2 سال پہلا اسلام لے آئے حضور کی فاطمہ مگر ملاقات نہیں ہو سکی حضرت ویس کی طرح انہوں نے ایک دن محمد بن سیرین نے پوچھا محمد بن سیرین یہ حضرت انس دے پالک بیٹھے سیرین جڑے سے انہوں کا بچہ سی محمد کے محمد مینوں پتہ لگا بے رسول اللہ کا ایک منہ مبارک تھا کوئی حضور کا بال انہوں نے آخیا ہاں حضرت انس تو سانوں ملیا سی تو اسے حضرت طبیل آخیا میں پسند کرتا اگر زمین آسمان کی دولت دے کے حضور کا ایک بال مبارک مینوں مل چلتا نا یہ میرے سستا یہ ہوں لفظوں کا ہیرا پھیر ہے جدو نے اسی نبی کا وسیلہ نہ ایسے وہ دعا کر رہے نہ انہوں کو منگ رہے ہیں آپ کی محبت کا وسیلہ دینے کتنا پیارا تیرے پیغمبر نہ سانوں اللہ تعالیٰ پھر اس قبول کر کے مہربانی کرو
اس تو حضرت اسماء کو لوگ آؤندے وہ پھر اس جبے کے اندر نہ پھیر دنیا وہ جڑا سی ذرا ہرا دنیا پانی پر نغسلھا للمرضى ونستسقي مریضاں نے اسی پھر انہوں پانی حل کرن دے اور لوگ وہ ذریعے شفا حاصل کر نیت یہی کہ اللہ سب کچھ کردا مگر اللہ دے رسول نال محبت اور نیک عملاں دا سرا باقی جنا میری نماز روزے یہ نمبر 2 ہی ہے سب تو پہلا ہے رسول خدا نال محبت اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ نبی علیہ السلام بطحا کی طرف نکلے مینا کی طرف سنگریلا میدان اس وے پھر لوگ جڑے سی اتنے وضو کیتا آپ نے وقام الناس فجعلوا یاخذون الیہ فیمسحون بها وجوہا اے سمجھو 3553 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری تو لوگ پھر کھڑے ہو گئے جڑے ساتھی سے صابر سے نبی علیہ السلام دے ہاتھ پھڑ پھڑ کے نا واری واری آؤندے ہجوم ہویا اپنے منہ تے پھیر لیا حضور دے مبارک ہتھاں نوں اپنے منہ تے پھیر لے فاخذت بیدہ وضعت علی وجہی تو حضرت ابو حذیفہ اپنا بیان کر رہا ہے کہ میں بھی پھر رسول اللہ کا ہاتھ پکڑیا اور اپنے چہرے تے پھیر لیا فیضا ہے ابرد من الثلج رب جاندا جو برف نال زیادہ ٹھنڈا سی بات یہ برا ہے تم نے کستوری دی اونی خوشبو نہیں سی جنی ساتھ دی خوشبو اس رسول اللہ دی محبت دین دی جان ہے یہ اگر کوئی حوالہ دینا ویسے جو کچھ بھی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے جلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت ہے اس وسیلے نہ کو برا جانے یہی انہوں وسیلے جو جڑے جائز ہیں نبی علیہ السلام دا نہ آخے بھی آپ دیں دے نہیں آپ کی کوئی نشانی ہے کوئی یادگار ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر اللہ دے اس پر محبت کر رہا تو انشاءاللہ دعا اللہ قبول فرماؤ یہ بہت مثالیں حدیث کے اندر لوگوں نے اس تو اگے جڑا سلسلہ چلایا ایک دوسرا معاملہ جڑا بہت ضروری ہے ابال کی طرح باریک بھی اگے بھی چلا لیا کہ ہور جڑے ولی ہے یا صاحب ہے انہوں کا بھی اسی طرح ہی کرنے لگ پائے کہ انہوں دے ہاتھ چومو جی حضور علیہ السلام دے لوگ چوم لیں گے اسی طرح ہی اپنے مرشد کا چومو حضرت ابوبکر عمر کا یہ غلط یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی اسی طرح ہی سمجھنے والی ہے کہ حضور تو بعد یہ کام کسی نے نہیں کیتا نہ ابو بکر نہ کیتا نہ عمر نہ علی نہ کسی نے نہیں جتنے آتا نا بھی حضرت انس دا ہاتھ چومیا حضرت فلاں صحابی سے انہوں کا چومیا لوگوں نے آخیا یہ ہاتھ دینا تو رسول اللہ نے بیعت کی پھر انہوں نے سب روایتاں کمزور کچھ آپ تو بعد کوئی کام نہیں کیتا اور اتنے جڑا نقطہ ہے امام شاطبی نے لکھا اے کتاب جی سمجھو اسلام سے جی کوئی نہیں لکھ سکیا الاعتصام بدعت کہ بدعت ہے کہ وہ نقصان کیوں اور دین نے کیوں یہ برا دو جلدا سب دنیا من گئی بدعت سمجھاؤ لیے تو اڈا للعلامۃ المحقق الاصولی الدار الامام اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الشاطبی الغرناطی رحمہ اللہ تعالیٰ اسپین سے اس سے انہوں نے لکھا ہے اور یہ جانتے سوچنے والی گل ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو لوگ کرتے تھے آپ دے وضو کا پانی مرتے آپ دا ہاتھ چومتے آپ کی ہور نشانیاں یہ بعد تبرک کیوں نہیں جاری کیا مشائخ کا بھی دماغ درست ہونا چاہیے تھی سب نے ٹھیکہ لے لیا تو میرا بھی چومو میرے بھی تبرک لئی پھرو ایڈا ایک کام آسان ہوتا تو لوگ صحابہ کرام تو بڑے کون کیوں نہیں ہوا پھر پتہ لگا لوگوں نے اتنے لکھ دیا کہ سوچنا یہ چاہیے کہ اس معاملے والثالث انه صبر في استحياء عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يتبركون بحياء من رسول الله تو صحیح حدیثاں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ آپ دی چیزاں نو متبرک سمجھ کے انہوں کو برکت حاصل کر دے رب کو دعا کر دے ففی البخاری یا نبی حذیفہ رضی اللہ عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام آئے بالحاجہ جنگا دوپہر کا وقت ہویا تو اب وضو فتوضا آپ لی پھر وضو کا پانی لیا گیا وضو فرماؤن لگ پہ فجعل الناس یاخذون من فضل وضوء لوگ آپ دا پانی جڑا سی نا جو ڈگدا فیتمسحون اپنے منہ تے مردے ڈگن نہ دے فی کان ذات یقتلون الوضوء ادا وضو یہ بھی آندا کہ اس سے لڑائی ہو پئی میں انہوں پینا میں پینا یہ مرنا وان نسوت رضی اللہ عنہ فی حدیث الحدیبیہ فمن تخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخاما الا وقت فی کف رجل منهم فدلک بها ودع جلد حدیبیہ کے مقام پہ جو حضور علیہ السلام نے بیعت رہی ہے تو حضرت نصر فرماؤں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر تھوکلا اپنا تھوک دے نک دا پانی صاف کر دے کسے نہ کسے مسلمان دے ہاتھ پائی تھلے نہ ڈگدا اسی دی قرات ہی کرنی دور جو ہوگا
ابھی نبی نو سمجھتے عام لوگوں کی نہیں، بشر ضرور سی، اللہ کی مخلوق ہے، مگر رب نے بہت آپ کو درجہ دیتا سی، اس تو آپ بھی ہر شاید لوگ سمجھتے سی برکت ہے، فرمایا وہ نک دا پانی جڑا سی نا تھوکی تھلے نہیں ڈگا، فدالا کا بیا وجہ جلدب، لوگ پھر انہوں اپنے منہ سے مل جائیں یا اپنی خالتیں ملیں گے، وخرج غیر من ذلک کثیر فی التبرک بشعرہ وثواب وغیرہ حمایت۔ دوسرے علماء نے یہاں اس طرح سے بہت آپ دے بال مبارک، آپ دے کپڑے، حتی ان مسا بیسبئی احدہم بیدی فلم یحرک ذلک الشعر الذی مسہ علیہ السلام حتی مات۔ ایک صحابی دا لکھ دے کہ انہیں آپ بال نہیں اپنے منڈے، ساری عمر ہور حجامت کرا لیں، اب پیشانی دے بال دے ود گئے، بہت لمبے ہو گئے، تو لوگوں نے آخیا تو یہ نہیں مناؤں، انہوں نے آخیا یار میں تو چھوٹا ہی سی، حضور نے اتحاد دے رہا مسا کیتا سی، اس تو میں نہیں چاہتا میرے جسم تو الگ ہون، تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے مسا بیسبئی احدہم بیدی اپنے دستے مبارک نے چھویا، فلم یحرک ذلک الشعر، انہیں بال ہی نہ مڑائے، الذی مسہ علیہ السلام حتی موت تک۔ اے لیکن اے سارے کم نبی علیہ السلام نے کیتے مگر بعد کیا فرماؤں دے پھر کی ہوا فالظاہر فی مثل هذا النوع یکون مشروع فی حق من ثبت ولایتہ واتباع لسنت رسول آندے ہوں اگر عام کام چلایا جائے جب میں بدتی جو لوگ دلیل بنا لیں آ کام ادھر جو حیات تصدیق کر لیں آندے اگر ایک کام ہوندہ تو باقی جلائے تو پتہ تو لگتا بھی جنہاں لوگوں کی ولایت ثابت ہوئے، پتہ لگے بھی باقی اللہ دے ولی ہے، دیندار لوگ ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت دے پیرو ہون، انہوں نے بھی یہ کام کیتا جائے وہیں یتبرک بفضل وضو ہے، اور انہوں نے وضو دا پانی ویدہ ہی مریا جائے یتبرک بنخامتی، اور اس سے دن نکلا ویستشفا بیاسار کلیا، اور چیزوں تو بھی فائدہ اٹھایا جائے، اور یرجانہ مما کانا فی آثار المطبول اصل صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں حضور پاک دی نشانیاں تو تبرک سے نہ اولیادہ بھی مگر نال ہی آندے ہوں جو ویکھی گا یہ ایک پاسے تے جب چاہتا بھی انہاں لوگوں نے برتاؤ الا انوار ذنا فی ذلک اصل مکتوم بھی فی متن ایدے چ لبا منوں نے سب اسی طرح بڑے بڑے علماء جی حضور نہ سی سارے حضور نو حضور ہی جان کنے معاملہ نبی علیہ السلام دی لوگوں نے نقل کرنی چاہیے، ایک پاسے دے لوگ ساڈا مغز کھاندے تسی حضور نو اپنے ورگا مندے نعوذ باللہ من ذالک، دوجے پاسے ہر نفس فتو نو نبی بنانا چاہتے کہ اودا یہ پانی پیو اودا ہی تبرک کوئی حیا کرو، یہ اگر ہوندا چاہندا ایتھے ایک پاسے آ گل ہے قیاس چاہندا تے جویں حضور نہ سی ہوراں نہ بھی کرے، مگر آندا ایتھے ایک ایسی شے جڑی بالکل یقینی ہے مشکل فی تنزیل تو او دا حل کرنا بھی بڑا مشکل ہے، وان صحابہ رضی اللہ عنہم بعد موت علیہ السلام لم یقع من عبد من شاء من ذلك بنسبت الى من خلق کہ حضور تو بعد آپ دے صحابہ جو کسے نے کسے بندے نہ جڑے آپ دے بعد خلیفہ آئے سلوک نہیں کی، نہ او دا پانی مریا نہ او دا تھوک اس طرح مریا نہ او دا ہور اذ لم یترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فلم افضل من نبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کان خلیفہ ہے ہاں حضور نے اپنے بعد حضرت ابوبکر تو اعلیٰ بندہ نہیں چھڈیا، حضور دا خلیفہ سی، ولم یفعل بشیء من ذلک کوئی انہاں چ ایک کام ہی نہیں کھا سکتا کہ رسول اللہ دے ساتھیاں نے جب بعد والے نے پھر سلوک کیتا انہاں بلا عمر رضی اللہ عنہ نہ حضرت عمر نہ وہ کان افضل امت بعد حضرت ابوبکر تو بعد افضل ثم كذلك عثمان ثم علی ثم سائر الصحابۃ الذين لا احد افضل منهم في الامه اینے صحابہ ہوئے انہاں تو کوئی جڑا تو امت کو افضل ہے گا ثم لم يثبت لواحد منهم من طریق صحیح معروف ان متبرکا تبرک بعلی احد تلك الوجوه نحو اتنی بڑی گل کہ حضور دا ثابت ہوا بعد جمع انہوں نے ایک دے بارے بھی نہیں ثابت ہوا کہ صحیح طریقے نا کہ کسے تبرک لین والے نے ان تو تبرک لیا بلک تصرفی ہے ملک ذائب الافعال والاقوال والسیر اللہ کی تبعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس انہیں سے رہا کہ حضور دی بات پیروی کی تھی تبرک پر چھڑ دیتے جو سنت دے گا اسی قول فعل تو عمل کیتے فاذان اجماع من مراد ترک الاشیاء ہاں اس تو آدھا ہے قطعی فیصلہ ہو گیا پکا جہد ہوں شک نہیں یہ سب چیزاں چھٹ چکی ہوں نہ کسی ولی نہ امام نہ عالم نہ وہ کوئی تبرک لے سکتا نہ وہ کپڑے نہ وہ پانی باقی نظر کی وجہ ترک ما ترک میں جائے باقی ہوں رہ گیا اس بارے یہ ہے ناجائز سی تب چھڑ دیتا یا اس تو چھڑ دیتا بھی لوگ ہمیں گاہ ود کے پوجا ہی نہ شروع کر دو انداز وجہ ہو سکتی ہیں احدم بائی تقریفی الاختصاص ورنہ مرتبۃ النبوۃ یسع فی ذلک کلہ للقطع بوجود ملتمس من البرکۃ والخیر ایک یہ ہو سکتی وجہ کہ انہاں سمجھا یار رسول اللہ دی شان انہاں دے بارے پکا پتہ سی برکت اللہ نے دیتی او دے اندر شک نہیں سی کر سکتا پہلے انہ علیہ السلام کان نورا کلہ فی ظاہر اندر باہر اللہ دے نور ہی نور سی
اس تو جی 4 تو زیادہ نکاح اور بیویاں تے جڑا نا تقسیم کرنا باری میں فرض نہیں سی آپ تے مگر کر دے فعلا حاضر الماسد اللہ سے علم بعد الاقتداء بھی ورک اللہ تلک اگر تے وجہ کہ جی حضور لی اور کئی چیزاں مخصوص تھی یہ بھی حضور لی ہے پھر تے بات قطع نہ جائے کہ کسی اور نہ سلوک کیتا جائے ومن اقتداء بھی کان اقتداء بدع جے ہن کوئی کم کسی اور نہ کرے تو پھر کم بدعت ہی ہوگا کما کان اقتداء پہ زیادہ اربع نساء بدع جی میں کوئی آکھے 4 تو زیادہ بیویاں کر رہے ہو کوئی پیاری نہیں حضور دی بدعت ہوگا خاص الثانی اللہ یعتقد الاختصاص ولكن ترك ذلك من باب ذرائع خوف من ينزل ذلك سنہ کما تقدم ذکر فتبار اثر اے دوسرا کلیہ بھی سمجھنا چاہیے گوڑا جڑے سکھائے گئے کہ یا اس تو چھتب ہے جائز مگر یہ اجازت جائز ہو سکتا پھر گاہ لوگ پوجا تک چلے جائیں خرابی ہو جائے اس تو رستہ بند کر دینا چاہیے وہ آدھے کئی چیزاں جڑیاں ہے جائز تھی مگر اس پاروں روکتی گئی وہ فساد کا سبب بن سکے وہ دین خراب لوگ اپنا کر سکتے جیسا کہ پیچھے گزریا کہ حضرت امام مالک آدھے سی کہ جڑے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اتنے حضور نے نماز پڑھی ہوں بھی حاجی کر دیکھا اتنے نماز کی کوشش کرے بھی بدعت فرما اگر وقت آ گیا حضرت عمر نے دیکھا نماز پڑھی مکے مدینے کے رستے تو پوچھا لوگ کدھر لاؤنا یا کہ حضور نے نماز پڑھی سی کسی سفر میں ایسے تو اہل کتاب تباہ ہو گئے یہود نصارہ برباد ہو گئے کہ نبیاں دے آثار اور یادگاراں لبدے پھرتے جنہوں وقت آ گیا پڑھے ایک کام نہ کرا کرو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قباء جانا بڑی نیکی حضور بھی جانتے سے جمعہ اور نال ثواب بھی بیان فرمایا کہ عمرے کا ثواب ہے مگر امام مالک یہ بھی ناجائز سمجھ بے نواز نہیں بننا چاہیے ادا میں گاہ تو گاہ لوگ پوجا شروع کریں تو کئی باری سدے ذرائع کہ بذاتے خود تو کم ٹھیک ہوں مگر ایسی گل جہاں خرابی نہ پی جائے جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگا بھی ایک درخت ہے جہاں تھلے حضور نے بیعت کی تھی قرآن ذکر ہے تحت شجرہ اتنے جا کے نمازاں پڑھ لگ پے آپ نے کٹوا کے وہ نشان ہی گم کرتا رات کو کٹوایا اگلے دن لوگوں نے لبا ہی نہیں ڈھونڈتے رہے اتنے سے اتنے بھی تو ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دین بچاؤ لی کہ توحید خلل نہ آئے ایک جائز شہر 2 وجہ امام لکھتے شادی یا ہے ہی نجائز حضور سے علاوہ کسی بھی نہیں یا جائز ہے مگر نقصان کا بہت ڈر ہے حد کیونکہ عوام پھر کسی حد سے روکتے نہیں بالاں باریک بل تجاوز تھی حدود تے اگے ود جاندے ہیں بالغ بجا لیا پھر تماثل برکا اس برکت ڈھونڈدیاں وہ پھر اگے تباہ ہوندے بل حتی داخل علی المتبرک بھی تعظیم یخرج بین حد فرما ما تقرا پھر متبرک بارا تبرک لیندیاں نا برکت پھر عقیدہ کر لیندے بنی یہ کپڑے ہی جندے یہ بزرگ ہی جندا حتیٰ کہ اس بزرگ کے بارے پھر وہ عقیدے بنا لیندے جدیا لائق نہیں ہو شرک پھنس جاندے لہذا تبرک حاصل العبادہ اور یہ تبرک کی امتاں دی بربادی کا بعد پہلا تبرک رہا پھر برکت حاصل کریں اگے پھر پوجا ہی جیسے کہ حضرت ابن بات فرما ہے کسی نے ایک دن سوال بھی کیا کہ وہ 5 دنوں کا ذکر کرنا سورہ نور چاہے ود سوا یو سر یو کر نصر کہ قوم دے سرداراں نے آخا یہاں نہ چھڈو سمجھو اس قوم دے 5 پیر ہی سی تباہ ہو گئے 5 نہیں چھڈے یہ کی تو ابن عباس فرمایا یہ بت نہیں سی بیا میں پتھراں لوگ پوجتے بیوقوف نہیں سی دنیا یہ بزرگ سی بڑے ولی سی خدا دی بات کر لے نیک بندے مر گئے کہ لوگوں نے آخیا یار جدوں ہوندے سی بات سنیندہ سی انہاں دی مجلس بہندے سی بڑا اثر ہوندا سی یہ چلے گئے ہوں کی کریے پھر انہوں نے اس جگہ سے بہنا شروع کرتا جتنے بہندے سی کٹھے ہو جانا اس جگہ سے بہنا یاد تازہ کرنی پھر یاد تازہ کردیا تصویراں بنا لیا کہ انہوں نے تصویراں بنا کے رکھ لو سامنے ہونگیاں یاد کریں گے پھر بت بن گئے انہوں کو بھی صرف جا کے بہنا دعا رب کو کرنی دوجے آئے بعد انہوں نے آخیا سارے وڈے بڑا اتنے بہتے سی انہوں سیدھا ہی انہوں نے پوچھنا شروع کرتا تباہ ہو گئے اے پھر یہ لکھ دے کہ تبرک کی اتوں بالو کان اصل بات چلا حسان فلو محمد حالیہ حسبہ ماضا کروال سے جیسا کہ تاریخ والا لکھا کہ پہلی امتوں نے بھی جڑی پوجا کی ہے خاف عمر رضی اللہ عنہ اعتماد الحال فی الصلاۃ راتل کے شجرہ حتی تو حضرت عمر بھی ڈر گیا کہ ہون تے نماز ہی رب کی پڑھتے ہیں اس درخت چلے پھر پتہ نہیں یہ ہی پوجن لگ پائے فکذالک یتفق کے اندر توغل فی التعلیم اس پاروں ہی پھر جڑے نا اگے تو اگے بڑھ کے زیادہ خرابی ہو جاتی وَقَدْ حَكَى الْفَرْغَانِي مُزَيِّلْ تاریخ التبرین الحجاج ان صحابہ فی التبرک بھی حتی کانوا یتمسحون ببول یتبخرون تاریخ تبری کے جنہیں حاشیہ لکھا
آندا حداد جڑا جنوں اسی منصور کہتے ہیں، منصور کوئی نہیں پھانسی جتا نہ منصور نے نہ حق کیا، وہ بیٹے دی گل ہے، حسین ابن منصور دا قصور ہے، مگر سارے منصور ہی پکاری جاندے، منصور باپ سی قصہ جڑا حسین دا، حسین بن منصور حلاج، تو وہ اصحاب بالغوا فی برک، جڑے وہ چیلے چاہتے تھے نا مرید تبرک لین جی، پھر بہت دور نکل گئے، حتیٰ کہ وہ پیشاب بھی اپنے تے ملتے تھے اور وہ پاخانہ جڑا ان کی خوشبو لیندی، حتیٰ دعویٰ فی الہیہ، حتیٰ کہ اخیر پھر انہوں نے خدا دا ہون دا دعویٰ کرتا، حلاج خود ہی خدا، تعالی اللہ ما یقولون علوا کبیرا، توبہ توبہ کتنے خدا۔ تو اے نقطہ بھی بڑا بڑا ہے کہ تبرک صرف حضور تک سی، ہوں کسی نو حق نہیں تبرک دے، اور یہ جب مولانا امین حسن صاحب ایک تھان لکھا جی تھی سمجھتے جی بے ولی ہے، تا خیال ہی نہ ہو سکتا منافق ہی ہو، تمہیں کہ وہی آئی نبی علیہ السلام دے بارے شک نہیں، اتنے شک کریے کافر ہی ہو جائے، وہ یقینی اور قطعی گل سی اللہ دے رسول ہے، متبرک بھی ہے، یہاں اللہ نے برک ہو جڑا ہے گمان ہی ہے، تو جی وہ آپ آتا میں متبرک ہاں میرے کو لو، یہ تکبر مبتلا اپنے آپ کو ایڈا سمجھی بیٹا، دو سمجھ لیا تو صرف خیال ہے، وہ آپ کہیں گا متکبر اور مغرور آدمی ہے، توبہ کرے کی پتا تیرا حال قیامت دن کی ہونا، تو متبرک بنتا پھرنا، لوگ برکتاں نے اے صفحے جڑے ہے یہ سمجھو اس قابل ہے، سارے لوگ چھاپ کے نا اخبار بھیجیں بے مشائخ تسی یہ نا دعویٰ کرو جو نبی علیہ السلام دا مرتبہ ساڈا، توبہ کرو تسی امتی بن کے رہو، یہ مقام صرف اللہ دے رسول دا سی اور کسی دا مقام نہیں نہ ویا قد یدر بیول وحلا ان هذا الوجه الثاني ارجع، یہ پھر دونوں وجہ لکھ کے بحث کر کے لکھ دے، پہلے نمبر تے جڑی چیز ظاہر ہوندی نا وہ صرف یہی معلوم ہوندی ہے کہ جائز ضرور سی مگر یہ دوسرے سببوں پہ نہ خرابی نہ ہو جائے، لما ثبت فی الاصول العلمیہ ان کل قربہ اوتیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن لأمتی منها ما لم يدل دلیل علی الاختصاص، یہ کوئی کہے نا کہ بعد چیز جائز سی صرف فتنے تو روکیا، یہ جڑی جے دلیل ہے ہر شے جڑی حضور نے اللہ نے عطا کی چیز امتی نمونہ کوئی نہ کوئی رب نے بنایا، الا ان الوجہ ولاد الراج من جہت اخرى، مگر پہلی وجہ جڑی کہ صرف حضور نہیں سی وہ بھی ایک لحاظ نہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اتباعکم ترک، کیونکہ سارے ہی چھڈ دینا جائز ہوں تو کسی نے تو معاملہ امت کر دی، اذ لو کان اعتقاد من التشریع لعمل به بعض من بعد، اگر سمجھ دے بھی جائز ہے ہور ولیاں صحابہ نا کوئی نہ کوئی امت کام کردا، او عملوا به ولو فی بعض الاحوال اما وقوفا مع اصل المشروع، کدی کدی کر لیں گے وہما بنا اعتقاد انتفاع اللہ الموجب للانتفاع، یہاں تک جڑی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، فرمایا نہیں یہ ہن نبی علیہ السلام تو بعد بالکل نہیں، اور ایک اور حدیث پاک لکھی وہ بھی اس سر سے بہت بڑی ہے، بے صرف اینا چیزوں کا وسیلہ ڈھونڈنا چلے بے آپ نیک بنو، وقد خرج ابن وهب في جامع من حديث يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني رجل من الانصار ان رسول الله كان على قضاء، حضرت امام مسلم ابن شہاب زور جاندے سارے حدیث عالم دے استاد کہ مینوں ایک انصاری صحابی نے سنایا کہ رسول اللہ جب وضو کردے تھے تلخما یا ناک صاف کر رہے ابتدرا من حول من المسلمین وضوء و خامد اشارے پی جاندے ہو پانی مسح بجلودم فلما رام یسنون ذلك سالم لیتا ولا ما تفرنا، اے بھی کردی گل ہے حضور نے کردیاں ویکھیا پوچھا کیوں کردے جی، قالوا نلتم الطهور والبرکہ، اللہ کے رسول اسی تو چاہتے ہیں سانو برکت حاصل ہوتے، فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم یحب ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق الحدیث ولیؤد الامانہ ولا یوزجار، آپ نے اولاد جہاں تو چاہتا نا کہ اللہ رسول نہ محبت کرے، وہ بھی گلا ٹھیک ہے حرام نہیں میں کرتا مگر انہوں چاہیے سچ بولیا کرے، امانت اگر کسی نے اس کو رکھی ادا کرے اور اپنے پڑوسیاں تنگ نہ کرے، اصل محبت خدا رسول نہ ہے، اے پانی پی لیا تے اپنے تے مل لیا ٹھیک ہے میری محبت کوئی گناہ نہیں میں تمہیں اجازت دینا، تمہوں بین صاحب مشر بین لاؤ ترک آدھے یہ روایت اگر صحیح تو دس رہی ہے بھی بہتر رہی ہے بھی حضور نے بھی یہ کام نہ کیتا جائے، ہر راہ مواقع ولاحرہ میں وظائف ٹکئی، یہ بھی بجائے انسان وہ کام جڑے انہوں کی کوشش کرے جڑی اللہ نے انہوں نے میں لگائی ہے، ولا یلزم انسان فی خاصۃ نفسی ولم یسد من ذلک الا ما کان من کبیر رکیہ وما یتبع دعاء الرجل غیر غیر سیاد بحول اللہ، فرماؤں ہون جائے نا دم کرا لو کہ اے کہہ دے پھونک مار دے اللہ آگے دعا کری، یا دعا کرا لو کہ اللہ آگے دعا کر، ایدوں سا اور سب بند ہے اور برگ وغیرہ جڑے نا انہوں کا قصہ ختم، تو وسیلہ ایک تے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ اگے دعا کرو، دوسرا اپنا کوئی نیک عمل کرو وہ ذریعے اللہ تعالیٰ راضی کر کے دعا منگو،
تیسرا ہے کسی نیک بندے کو دعا کرا دو، اور چوتھا ہے بھی تسی اللہ دے رسول نے اپنی محبت کا حوالہ دیو بے حضور دے امتی ہیں، آپ دے امتی ہوں پر اللہ رحم فرما، یہ بطفیل کہہ لو ببرکت کہہ لو بوسیلہ کہہ لو، کچھ نہیں، یہ لفظی ہیر پھیری ہے گی محبت، اور یہ سب تو بڑی دلیل ہے کہ ہر مسلمان بندہ جب دعا اللہ کو کرنی ہے پہلا اللہ کی تعریف کرے، پھر حضور سے درود بھیجے، پھر دعا منگے، اے درمیان دروشی جڑا ہے طفیل کہہ لو برکت کی اور کی ہے لفظی چکر پیرنا بالکل بالنا باریک والی گل ہے، کھ نہیں ہے وہ ایسے تو کیا میں تو اللہ کے دعا کروں اللہ تیرے نال کی ہوتا تعلق تیرا رابطہ صرف حضور دے پاروں تو آپ دا امتی ہیں، اس تو حوالہ دے، اور حوالہ ہے حضور کو منگن دی جائے تو آپ لی دعا کر، پھر اپنے دعا کری تو اللہ دی حمد و ثنا کرے، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام سے درود بھیجے، اور پھر اپنے واسطے دعا کرے، یہ توسل جائز ہے جڑے دین تے، اور یہ بالکل دعا دی قبولیت دا باعث ہے۔ ایک توسل ممنوع اور حرام ہے کہ لوگوں نے بنا لیا اللہ نو کی کہنا یا علی تو ہی میری مشکل حل کر، یا رسولہ تسی کرو، جنہاں بہتا خیال کیا انہاں کیا اللہ کے دعا کر دے، یہ زندگی تو بعد بند ہے، میت سن دی ہے یا نہیں سن دی ہے ایسا کوئی دخل نہیں۔ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد آپ دی قبر پاک سے بھی جا کے اگر کام جائز نہ حضرت عمر حضرت عباس نو کیوں لے کے جاندے، یہ ہن دعاواں کراؤن دا سلسلہ اتنے ختم ہے، قیامت دن اسی محتاج ہوں گے، اسے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت دنیا جاؤ گی، امتی کہن گے حضور پھر اللہ دے دربار سفارش کرن گے، یہ نوبت پھر آؤ کہ حضور دی سفارش رسیلہ ہوں دعا دا سلسلہ کوئی نہیں، یہ تے کہنا جو نا سنتے مردے جنہیں بحث پہن کا کوئی فائدہ نہیں، دلیل یہ دیو بھی نبی علیہ السلام تو بعد سنتے سی تو آپ ہی سب تو زیادہ سنتے ہیں کیوں گیا، اور ایک جھوٹھی خبر سنا دیں کہ ایک بدوی جڑا سی نا وہ حضرت عمر دے زمانے جو کہہ سی وہ قبر تے ستا سی تے قبر پاک سے عمر نے حضور نے ویکھیا بھی عمر کو کہو وہ کیوں نہیں اے کام جڑا وہ کردا، یہ بھی کہانی ہے بالکل ہمیں باطل ہے، کچھ نہیں انہاں دی حقیقت۔ موت تو بعد وسیلہ پھر دروشی پڑھ کے دعا کرنا، یا اونج کہہ لو اللہ میں حضور دا امتی ہوں میرے تے کرم فرما، یہ کوئی حرج نہیں۔ دعا دا وسیلہ حضور پاک دی حیات طیبہ سی، وفات تو بعد پچھلے خطبہ ہی سن چکے بھی نبی علیہ السلام دا مقام تے بہت بلند ہے، خواہ مخواہ بعد میں الجا دیں دے، کوئی شخص یہ نہ مانے نہیں مردہ پاویں کافر ہے یا مومن کہ مر ختم ہو چکا، یہ جڑے سمجھو دہریئر کافر ہے سب زندہ ہے، ابو جہل ابو لہب سارے زندہ ہے، چاہے وہ مصیبت میں مبتلا اتنے عذاب اور گرفت ہے، حوالاتاں بند ہے، کوڑے کھا رہا ہے، اور نیک لوگ راہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے، جنت داخل نہیں ہوئے قیامت نہ ہون گے مگر ادھروں کھڑکیاں کھلیاں خوشبوئاں ہونگیاں اور بنگلے الاٹ ہوئے ہیں جڑے نبی علیہ السلام نے جتوں تک وہ نظر جاتی نا مردے کی اتوں تک وہ بڑے بڑے محل ہے، انہاں جو لوگ رہ رہے یہ ریسٹ ہاؤساں ٹھہرے ہیں وہ حوالاتاں بند، اس تو زندہ ہے گے سارے، اور انہوں تک حالات کی خبر بھی پہنچ گئی نیکاں کی، پتہ نہیں کی ہونا ہو تو اپنی مصیبت پھسے، نیکاں پتہ بھی لگتا رہتا پچھلے آ کے کئی حدیثاں جنہیں ذکر آتا تو میرے اگے فوت ہو جائے انہوں نے پھر رپورٹ جاتی رہتی ہے پچھوں آ کر، اس تو کئی صحابہ کرام ویکھ لے نالائق لڑکے نہیں بعد آؤ گے، انہوں نے پھر انہوں نے کہنا بھی یار ہوں تو باب دی روح تنگ کرنا بعد آ جا، ہوں بھی اتنے بیٹھے نو خبر پہنچ گئی تو آ نالائق کم کر، وہ شرم کر، اجے بھی تنگ کری جانا، اس تو آباد دنیا کوئی ختم نہیں ہوگا مگر اتنے رابطہ کوئی نہیں، ایویں آخر نا اتنے ترے پھرتے اتیان روا کا بھی کیا جو میرا آدمی آؤں فلانی یہ بھی من کرتا حدیث صحیح حدیث تمہارے سامنے اگے بھی ایک جمعے بیان کی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا وہ روح پھر اس جہان لے جائی جاتی ہے، پہلے جن انہوں نے خبر ملتی ہے اکٹھے ہو جاتے، تو نبی علیہ السلام روندے جی سفر تو آئے کو جاننے والے کٹھے ہوتے اس طرح بہ جاتے، پھر پوچھنا شروع کر دیں، پھر بچوں کئی آتے یار موت کے مرحلے چ آیا بڑی تکلیفہ سہ کوئی آرام کر رہے ہو، پوچھدیاں پھر فلاں کا کی حال سی فلاں کا ایسے کا ہی پوچھتے جا پہلا فوت ہو گیا، آتا یار میرے تو پہلا فوت ہو گیا، پھر غمگین ہو جاتے ہیں بھی جی فوت ہو گیا سارے جن نہ آیا بدقسمت تو چھانٹی ہو گئی دوسرے پاسے چلا گیا، اس تو زندگی ٹھیک ہے سب گلاں جڑیاں انہوں نے مننا مگر اتنے ہی ہے تو سنتے ہیں یہ بھی نہیں بناوٹی باتیں بناؤنی کچھ فائدہ نہیں، دین اُنہ ہی رکھنا وال نالوں باریک تلوار نالوں ادھر ادھر کی گلاں کریے سب خرابی ہے۔ اور ایک بات جڑی وہ درمیان نہ رہ جائے کچھ لمبی تو ہو گئی بات یہ بھی انہوں نے بیان کی تھی، کچھ اور بھی ہے جڑی عام طور پہ اچھے بندے بھی لکھ لیں حضور دا پیشاب پی لیا حضور دا خون کئی صحابی پی گیا، یہ بھی واقعات بڑے بڑے نیک لوگوں نے لکھی ہے مگر گلا جھوٹھی، یہ میرے دوست ہی جماعت صاحب بیٹھے عبدالعلی میں پوچھا نہیں آتا گرمی کے دن انہیں رکا بھی مینوں بھیجا سی میں شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب نے لکھیاں گلاں پیشاب پی لیا خون پی لیا صاحب نے آخر نہیں تینوں ہوں جہنم نہیں چھو گی، یہ بھی گپاں یہاں کا بھی ایک خطبے حل کرنا، دین نو بدنام نہ کرو، غیر مسلم یار نبی اپنا پیشاب پہ آؤں
اپنا خون پیاؤندا سی بشارتاں دیندا سی حرام جڑا دسیا سی خون حرام ہے وہ کدھر گیا آپ ہی دین دسیا سی تو گپاں نہیں مننیاں بھاویں کوئی بیان کرے سچ جڑا وہ انکار نہیں کر اے پانی وضو دا ٹھیک ہے نک مبارک پھوکے ہے بچھائیں کپڑے ٹھیک ہے باقی یہ بناوٹی گلاں کچھ نہیں کوئی فضلات پاک نہیں آپ ایک عنوان بنا لیا کہ انبیاء دے سب پاک ہے ناڑے بھی کر لیا کہ وہ قبر زمین ہی کھا جاندی سی جدو آپ نے فارغ ہونا ویکھنا نہیں اس کو خوشبو آؤندی سی کچھ نہ یہ بھی من کرتی کرنا ما فوق البشریت بناؤ بھی انسان نہیں خدا ہے یہ نہیں یہاں چیزاں کا ثبوت تو چلو آخری بات ہے جامع ترمذی کے روایت کا حوالہ دیتا ہے نا شیخ نے کہ ایک آدمی نے قبر تے خیمہ لایا انہوں نہیں سی پتا بھی اتنے قبر ہے تو جو نے سورت کی آواز سنی سورہ ملک پڑھ رہا سی وہ میت تے نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جڑا انہوں اس نے نجات دے تو لکھ دے ذرا بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باولا قبریں واولا یحسبن قبر ایک قبر تے انہیں خیمہ لا دیا پتہ کوئی نہیں اس قبر ہے فیضا قبر و انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختم دیکھا بھی کہ انسان سورۃ ملک پڑھ رہا تھے انہیں پوری ختم کی فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول آیا وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربت خبائی علی قبر وانا لا احسبن قبر میں خیمہ لگایا مگر میرا نہیں علم بے قبر فیضا فی انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المانع یا المنذر تنذر من عذاب القبر حضور نے فرمایا نجات دین والی ہے کہ قبر دے عذاب تو بچاؤن والی یہ امام ترمذی نے لکھی مگر جب یہ آپ ہی دسیا یہ بندے بیان کرنے والے جڑے نا کوئی بہت بنی ٹھیک نہیں انہاں چیزاں نہیں منتے یہ کون خراب ہے یحییٰ بن عمر بن مالک کا نکل ضعیف لیکار انہ حماد بن زید کذب کئی علماء نے آخیا ضعیف ہی نہیں بالکل کذاب اور جھوٹا تو مطلب ہے کہ روایت جڑی نہیں ثابت وہ کسی مشائخ نو مولوی نو حق حاصل نہیں جو بیان کرے دین ہو یا جڑا اللہ رسول دسیا شروع تو کیا بے دین بال نالوں باریک ہے تلوار نہ تیز اس تو ہی تھی سن چکے کئی باری میں کیا میں جدوں ممبر تو اترنا یا میرا قدم جنت ہونا یا جہنم جانا تھی صرف سونی رہ جے عالم دی گرفت ہو جانی میں تو اینی دنیا سی تو انہوں نے غلط دین دسیا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دین وہ دسیے جڑا اللہ رسول جتنا دین نبی فرمایا وہ بجا لے آئیے وعدہ گھاٹا اپنی اکروں لپا منہ نہ لائیے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم فضل فرمایا اللہ پاک بسم اللہ اب مسجد علی ماشاء اللہ کر جایا کرو انشاءاللہ شروع کر دینا اور آج سلطہ بنا دینی اللہ دے فضل اگلی عید تک کروں فرمایا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ حصہ لیا کرا مولانا کی طرف فقیر اللہ صاحب تحفۃ الہند خان وعدہ نبی لہجہ بن امیہ حقائق انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر تاریخ عرض القرآن مکمل رسائل و مسائل مکمل 4 حصے دیکھ رہا کرو اور ماں نافت بچیاں نہیں لے کے جایا کرو ماں نافت کاری پیلا صاحب چادر کرے ایک آدمی عمرہ کو جاتے ہوئے اور واپس آ کر ایسے عید الفطر پر اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں ملتا اور اس کی عزیز و اقارب سرکت سے سخت پریشان اور ناراض ہیں رب حج کے لیے بھی جا رہا کیا ایسے آدمی کا عمرہ حج وغیرہ کیسا ہے قبول ہو سکتا قبول نہ قبول کہ اللہ کے اختیار سے وہ جیسی کس طرح دخل دے سکتے بندے مگر یہ عمل بہت بڑا اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا نا وہ رشتے دار ناراض ہے یا انہوں تو ناراض ہے اس ناراضگی نو لے کے جانا بڑی زیادتی کر رب کی بارگاہ تو کو معافی منگن چلیا جی یہاں کا کوئی قصور بھی ہے تو انہوں معاف کرتے درگزر کر اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کروں گا انجیل چاہتا انہوں نے آخیا اگر تو مسجد اقصیٰ چ آیا ہوئے نا اور قربان گاہ تے جانور دبا لٹایا دبا کرنا چاہو اسے وہی سی قبلہ کہ تینوں یاد آ جائے وطن کوئی آدمی میرے ناراض ہے چھڑ دے قربانی اتنے وطن چلا جا اس نہ صلح کر کے آ ورنہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا تو بندے نہ صلح نہیں کرنا میرے نہ صلح کر لی کس منہ نہ آ گیا تو جہاں بھی حج عمرے سے جانا اس میرے بھرا چاہیے سارے چیزیں بہت گواہ کے نا آپ پہل کرے چلا جائے کوئی گل نہیں یاد تجھے زیادتی بھی کی میں وہ سارے معاملے دفاع کیتے بہت اچھی بات ہے باقی قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ سب سے قبول کرے رحم فرمائے جا رہے لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ سب نو توفیق دے سفر آسان کرے قبول فرمائے بڑی وڈی گل ہے میں کالم دین کا پڑھیا مضمون جنگل میں منگل محاورہ مشہور ہے کہیں جب ابراہیم علیہ السلام علیہ اسماعیل علیہ السلام نے حکم آیا پوچھا انہوں نے ایسی بھجر اسود کی تو میں جنت پایا حدیث و کھائی دے تو بن گیا جو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آ کے دیتا بیان لگا جاؤ تاکہ شروع تو آپ کا رنڈ جگہ پتہ لگے
تو اسے ابراہیم علیہ السلام آخیا بے وادن غیر درن جسے تو حکم دیتا نہ ہے شام ہے نہ کوئی ہو نہ دریا اتنے کوئی نہ باغات ہے نہ کوئی رونق ہے اتنے لوگوں نے کیوں آنا اس اجاڑ اور جنگل لوگوں کا تبدیلیاں ریتوں سے کی کام ہے تو اللہ نے آخیا تو بنا دے اور اعلان کر دے یا ٹھیک کرے جالوں والا کلے دام میرے یا تینا میرے کلے پھر اللہ اسے کی گرنٹی تھی جنگل سے منگل دی کہ لوگ پیدل بھی آؤ گے قافلے اور لوگ اونٹوں سے بھی سفر کر کے آؤ گے اینی دوروں آؤ گے بھی اونٹنیاں سکھ سکھ کے نا دبلیاں ہو جان گیا فاقیاں نا اور رستے جڑے میں کلے فجن کہ رستے جڑے نا انہوں مسافروں کے جانوروں کے گہرے ہو جان گے سڑکاں ڈونگیاں ہو جانیاں کس طرح ہوں جڑے ہوائی جہاز وکھرے لے جا رہا ہے سمندر جہاز وکھرے تیرتے جاندے پیدل جڑے علیحدہ جا رہا ہے مکہ جنگل چ منگل بنیا ہوا اللہ نے اپنے حبیب دی خلیل دی دعا قبول کیتا تو جان والوں اللہ نے سچے حاجیاں لکھے مگر آج جس بندے خدا دے لکھا یہ توجہ کرنی چاہیے جے ناراضگی چھڈ کے جاؤ بالکل صلح کرو محبت کرو نیک سلوک کرو انشاءاللہ اس نیکی دے صدقے جی میں آخیا نیک عمل کے ذریعے دعا یہ بھی قبولیت کا ایک سبب ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواج وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون خیر نہ رکھے اللہ تندرست